آقا کریم علیہ السلام کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، خصوصی طور پہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے امت پہ کیا کیا حقوق ہیں۔ پہلا حق تو میرے حضور کا یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام پہ ایمان لائیں، حضور کی نبوت اور رسالت پہ ایمان۔ آقا کریم علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ و افضل ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی یہی الاپتے رہے، وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہے، کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہے سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ میرے حضرت وہ سادہ سا شعر کتنے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آشنا اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکے، پہندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے حضور کی صورت بھی اعلیٰ، جیسی سیرت میرے حضور کی ایسی کسی کی سیرت نہیں، جیسی صورت میرے حضور کی ایسے کسی کی صورت نہیں۔ جس کو بھی حسن ملا ہے وہ میرے حضور کے قدموں کی خیرات ہے۔ چاند چمک رہا ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن چاند کو حسن ملا ہے تو میرے حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ سورج چمک رہا ہے، اس کو روشنی بھی آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو کائنات میں سے سب سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے سب محبت کیجیے۔ دوسرا آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری، حضور جو فرمائیں ہم وہ کریں۔ صحابہ کیسی حضور کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما رہے ہیں، ہجوم عاشقاں ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بیٹھ جاؤ۔ حضور کے کچھ صحابہ باہر آ رہے ہیں، ابھی مسجد تک پہنچے نہیں، کانوں میں آواز پڑی، اسی وقت بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو حکم دیا تھا جو مسجد کے اندر کھڑے تھے اور تم باہر ہی بیٹھ گئے، تو حضور کے وہ صحابی کہنے لگے کہ ہم اس وجہ سے بیٹھ گئے کہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہمارے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو سچ بولو۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر سچائی کتنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، وعدے کو پورا کرو جب تم کسی سے وعدہ کرو۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر وعدے کی پاسداری کتنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو تم اسی طرح لوٹا دیا کرو۔ اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت تو نہیں کرتے، ہم کتنے امین ہیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو۔ اب میں اور آپ اپنی طرف دیکھیں کہ ہماری زندگیوں پہ حیا کے پہرے کتنے ہیں۔ میرے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم و ستم نہ کرنا۔ تو اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ حضور کے جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں، کیا ہم آقا کریم علیہ السلام کے احکامات کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا تیسرا حق ہم غلاموں پہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فساد امت کے وقت جو خوش وقت بندہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کا پتہ چلے تو اسی وقت سنت کو اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں کو کیسے اپناتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصال کا وقت قریب آیا، اپنی لخت جگر سے فرمایا بیٹا یہ تو بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ابا جی حضور آج پیر کا دن ہے۔ فرمانے لگے آقا کریم علیہ السلام کا وصال کب ہوا؟ عرض کی پیر والے دن۔ فرمانے لگے میری خواہش یہ ہے کہ آج ہی میرا انتقال ہو۔
پھر پوچھا بیٹا یہ بتاؤ آقا کریم علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ انہوں نے عرض کی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ فرمانے لگے بیٹا یہ ایک چادر جو میرے نیچے ہے وہ لے لینا، 2 چادریں اور لے لینا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں ہی کفن دینا۔ میری یہ خواہش ہے کہ ساری زندگی تو آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ پہرا دیا ہے، جب دنیا سے جاؤں تو اس وقت بھی ہر سنت میرے میں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ اور پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، اور مجھے بھی اسی چارپائی پہ لٹانا جس چارپائی پہ آقا کریم علیہ السلام آرام فرماتے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جناب ابو بکر میں نظر آ رہی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جس وقت حجر اسود کے قریب پہنچے حجر اسود سے مخاطب ہوئے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ تمہیں چوم رہے ہیں تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ اور پھر آگے بڑھے اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ تشریف لائے، فرمایا پانی تو لاؤ، پانی پیش کیا گیا، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسکرا دیے، پھر خود ارشاد فرمانے لگے کہ مجھ سے تم کیوں نہیں پوچھتے میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ عرض کی کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ حضور اس جگہ پہ تشریف لائے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے پانی منگوایا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد حضور مسکرا دیے، تو میں تو اپنے نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ چوتھا حق آقا کریم علیہ السلام کا یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے محبت کریں، حضور سے محبت یہ آقا کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ حضور تو وہ ہے کہ جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا کی ساری خدائی بھی محبت کرتی ہے۔ ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبوب ہم آپ کے غلام ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ 5واں حق آقا کریم علیہ السلام کا حضور کی تعظیم کرنا۔ 6واں حق حضور کی مدح کرنا، حضور کی تعریف کرنا۔ ہمارے لبوں پہ ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کی تعریف و ثنا جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ حضور کا ایک حق ہم غلاموں پہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام پہ درود پڑھیں۔